عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آپ کے ریڈیوس سلیبس کے حساب سے آج کا ہمارا چیپٹر ہے کنڈکٹر۔ کنڈکٹر کے مصنف ہیں الطاف فاطمہ۔ الطاف فاطمہ کی ولادت 1929 عیسوی میں ہوئی۔ عزیز طالب علموں، کنڈکٹر کے مشقی سوالات ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، لالو کے بارے میں ماسٹر صاحب کیا کہتے تھے؟ جواب ہے، لالو کے بارے میں ماسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ خبیث کو ایک لفظ نہیں آتا اور یہ اس نے رٹا لیا ہے کہ وقت ضرورت کام آ سکے۔ سوال نمبر 2 ہے، لالو گھر سے غائب ہو کر کہاں جاتا تھا؟ جواب ہے، لالو گھر سے غائب ہو کر مسلم لیگ کے دفتر پہنچ جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر صاحب لالو اور اس کے بھائی کو کہاں سے پکڑ کر لائے تھے؟ جواب ہے، ماسٹر صاحب لالو اور اس کے بھائی کو لیاقت علی کے جلوس سے پکڑ کر لائے تھے۔ یہ دونوں شہزادے ہاتھیوں پر سوار، گلے میں ہار، نعرے پر نعرہ لگا رہے تھے۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، قیام پاکستان کے بعد لالو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ جواب ہے، بس کا کنڈکٹر بن گیا، نائٹ اسکول، پھر کالج جوائن کر لیا، ایک ٹیچر سے بیاہ رچا لیا، اپنا گھر بھی بنا لیا۔ اگلا سوال ہے، لالو کی سرگرمیوں پر لالو کے والد نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب ہے، لالو کی سرگرمیوں پر اس کے والد نے کہا، ہم لالو کو نہیں روک سکتے، آزادی کی جو لہر چلی ہے یہ وقت کی آواز ہے، زبان خلق ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے، ہم تو بے وجہ ملازمت اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم بھی اس تحریک میں ضرور شامل ہوتے۔ اگلا سوال ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کون تھے؟ جواب ہے، عزیز طالب علموں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن متحدہ ہندوستان کے آخری وائس رائے تھے جس نے تقسیم برصغیر میں باؤنڈری لائن کے انتظامات کیے تھے۔ خالی جگہ پر کریں۔ یہ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ اب ہم پلاسی اور سرنگا پٹم کے میدانوں میں اپنی شکست کے اسباب ڈھونڈ رہے تھے۔ جواب ہے، افسانہ نگار الطاف فاطمہ کہتی ہیں کہ لالو پاکستان کی آزادی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ عملی طور پر اس تحریک میں شامل ہو چکا تھا اور مسلم لیگ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، جبکہ ہم پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ اور سرنگا پٹم میں سلطان ٹیپو کی شکست پر غور کر رہے تھے، جو ایک فضول کام تھا۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 5 ہے، استدراکی اور سببی جملوں کی تمام اقسام کی دو مثالیں لکھیں۔ جواب ہے، استدراکی جملے، اس میں عموماً 2 جملوں کا باہم مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جملوں میں مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں یوں ہیں، وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں جا پہنچا، مگر میں وہیں کا وہیں ہوں۔ وہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ وہ دوست تو ہے پر مصیبت کا ساتھی نہیں۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کی مخالفت یا نفی کرتا ہو، جیسے نصیحت کرنا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔
بعض اوقات ایسے جملے کے شروع میں اگرچہ آتا ہے، جیسے اگرچہ وہ غصے کا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ دوسری قسم ان جملوں کی ہے جس میں دوسرا جملہ پہلے جملے کو ایک حد تک محدود کر لیتا ہے، جیسے اس کا حافظہ تو اچھا ہے پر وہ اس کو استعمال میں نہیں لاتا۔ تیسری قسم میں وہ جملے شامل ہیں جن میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی توسیع یا تصدیق کرتا ہے، جیسے وہ ہوشیار ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہے۔ عزیز طالب علموں، سبھی جملے، ان جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ، سبب یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان جملوں میں پہلے، کیونکہ، اس لیے، اس واسطے، لہٰذا، پس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وہ بہت بد دماغ ہے اس لیے میں اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ مجھے اس کی بات کا یقین ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ وہ حق پر ہے لہٰذا میں اس کی مدد کروں گا۔ اس طرح بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہمارا ایکسرسائز مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طالب علموں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ زندگی رہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔